اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایجاد کیسے جنگ کا پورا نقشہ بدل سکتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیشہ میدان جنگ کے اصولوں کو نئے سرے سے لکھا ہے۔ تو آج ہم اسی حیرت انگیز تبدیلی کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اصل سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی جنگ کو بدلتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسے بدلتی ہے۔ آخر ایک نئی ایجاد کون پرانے اصولوں کو توڑ دیتی ہے اور کن نئے اصولوں کو جنم دیتی ہے؟ چلیے ذرا اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پورے کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم 4 حصوں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ ہتھیاروں میں کیا انقلاب آیا، پھر سمجھیں گے کہ اس سے جنگی حکمت عملی کیسے بدلی، اس کے بعد نتائج پر اس کے اثرات کیا ہوئے، اور آخر میں ایک نظر ڈالیں گے کہ مستقبل کی جنگیں کیسی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں ہتھیاروں کے ارتقاء سے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا سب سے سیدھا اور واضح اثر ہمیں یہیں پر نظر آتا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو جنگ کے پورے تصور کی تاریخ ہے۔ ہر نئی ایجاد نے ایک نیا سوال کھڑا کیا، جیسے بارود نے پوچھا کیا فاصلہ بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، پھر مشین گن نے انفرادی بہادری کے تصور کو چیلنج کر دیا، اور ایٹم بم نے تو جنگ جیتنے کے بجائے اسے روکنے کو ہی سب سے بڑی ترجیح بنا دیا۔ اور آج ڈرونز یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جنگ انسانی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر بھی لڑی جا سکتی ہے؟ اور یہ جو تبدیلی آئی ہے نا، وہ یہاں بہت صاف نظر آتی ہے۔ سوچیں ذرا، پرانے زمانے میں ایک سپاہی کی کامیابی کا دار و مدار اس کی جسمانی طاقت اور تلوار چلانے کی مہارت پر ہوتا تھا، لیکن آج کا فوجی وہ ایک ٹیکنیشین ہے۔ اسے پیچیدہ سسٹمز اور ڈیٹا کو سمجھنا اور سنبھالنا ہوتا ہے۔ یعنی جنگ اب صرف پٹھوں کی نہیں رہی، بلکہ پروسیسرز کی بھی ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، دنیا کا بہترین ہتھیار بھی ایک اچھے منصوبے کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ اور یہیں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی صرف اوزار نہیں بدلتی، یہ ہمارے سوچنے کا انداز بھی بدل دیتی ہے۔ اور جب ہم حکمت عملی یا اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف میدان میں لڑنا نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فتح حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن وسیلے کو، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا فوجی، کس ذہانت سے استعمال کیا جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک نہ ختم ہونے والا چکر شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے ایک نئی ایجاد سامنے آتی ہے جو پرانی ساری حکمت عملیوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ پھر اس نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل نئے منصوبے بنتے ہیں، اور یہ چکر یہ تاریخ میں بار بار خود کو دہراتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک بہت مشہور بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگیں صرف حملوں سے نہیں بلکہ سپلائی چین سے جیتی جاتی ہیں۔ مطلب فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، انہیں اسلحہ اور راشن پہنچانا، یہ سب کچھ لاجسٹکس کہلاتا ہے۔ اور جدید ٹیکنالوجی GPS سے لے کر ڈرون ڈیلیوری تک اسی لاجسٹکس میں ایک انقلاب لا رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، نئے ہتھیار بھی آ گئے، نئی حکمت عملیاں بھی بن گئیں، لیکن ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کس طرح ٹیکنیکل برتری نے فتح کا فیصلہ کیا ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ امریکی خانہ جنگی میں ریل روڈ نے فوجوں کو تیزی سے حرکت دینے میں مدد دی، یعنی لاجسٹکس کا فائدہ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں ریڈار نے معلومات کی جنگ جتوا دی، اور پھر خلیجی جنگ میں GPS اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی نے حملوں کو اتنا سٹیک بنا دیا کہ دشمن کے پاس جواب دینے کا موقع ہی نہیں بچا تھا۔ ہر بار بہتر ٹیکنالوجی نے جنگ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور اگر آج کی رفتار کو سمجھنا ہو تو صرف یہ ایک عدد ہی کافی ہے، 12,000 میل فی گھنٹہ۔ جی ہاں، یہ ایک جدید ہائپرسونک میزائل کی رفتار ہے، اتنی تیز کہ لندن سے نیو یارک کا فاصلہ صرف 15 منٹ میں طے کر لے۔ اب ایسی رفتار کے سامنے روایتی دفاعی نظام کو تو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اور اب یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی مستقبل کی طرف، کیونکہ تبدیلی کی رفتار اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور کل کی جنگیں آج کی لیبارٹریز میں تیار ہو رہی ہیں۔ مستقبل کی جنگیں صرف زمین، سمندر یا ہوا میں نہیں لڑی جائیں گی، اب نئے میدان سامنے آ رہے ہیں، جیسے سائبر سپیس، جہاں ایک کلک سے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے، اور مصنوعی ذہانت یعنی AI، جو انسان سے بھی تیز فیصلے کر سکتی ہے۔ جنگ اب نظر آنے والے محاذوں سے نکل کر ڈیجیٹل اور خود مختار دنیا میں داخل ہو رہی ہے۔
اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس نئے میدان جنگ کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں اور یہ روشنی کی رفتار سے کام کرتا ہے۔ مستقبل کے تنازعات شاید ہمیں نظر بھی نہ آئیں، وہ ڈیجیٹل دنیا میں سیکنڈوں کے اندر لڑے اور جیتے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے جنگ کے بارے میں ہماری پوری سمجھ ہی بدل جائے گی۔ اور اس پوری گفتگو کو ہم اس ایک آخری لیکن بہت اہم سوال پر ختم کرتے ہیں کہ جب مشینیں جنگ کے فیصلے کرنے لگیں گی، جب تنازعات خودکار ہو جائیں گے، تو اس پوری تصویر میں انسان کا کردار کیا رہ جائے گا؟ یہ صرف ایک تکنیکی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری انسانیت کے مستقبل کا سوال ہے۔